الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وقال تعالی فی موضع آخر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہ من دونہ من وال وقال تعالی وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستو، عزت ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ہفتہ واری آن لائن اجتماع میں ہمارا مرکزی موضوع قرآن مجید کے آئینے میں، قرآن مجید کی روشنی میں قوموں کا عروج و زوال یا قوموں کے عروج و زوال کا سبب، یہ پیش نظر ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت طویل موضوع ہے، اور یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون، ایک سبجیکٹ ہے، کیونکہ قرآن مجید بنیادی طور پر انسانیت کے نجات اور اس کی فلاح و کامرانی کا پیغام اپنے پاس رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہی انسان ہے، قرآن کا سبجیکٹ اور اس کا عنوان انسان ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بے پایا، اس کی لامحدود رحمت، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان کو ناکامی و نامرادی سے بچائے، اس کو ہلاکت اور رسوائی سے بچائے، اس کو آتش دوزخ سے بچائے، دنیا کی محرومیوں اور دنیا کی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی ہلاکت سے بھی اس کو بچائے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قوموں کے عروج و زوال کے نہ صرف یہ کہ اصول اور اس کے قوانین بیان کیے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو ہلاک شدہ قومیں ہیں، جو قومیں ہلاک ہو گئی، اقوام بعیدہ جن کو کہا جاتا ہے، ان قوموں کے پورے کلچر کو اور ان کے ہلاکت کے اسباب کو قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آج کے حالات میں جب کہ ہم انسانی دنیا کو ایک بہت ہی نازک دور میں دیکھ رہے ہیں، کہ ایسی انسانی دنیا کہ جس کو اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے علوم جدیدہ، ماڈرن سائنسی علوم پر بے پناہ ناز ہے، فخر ہے، جو اپنے آپ کو ایک روشن دنیا کہتی ہے، لیکن ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ انسانی دنیا قدرت کے قہر کا شکار ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ وبائی امراض اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے، بلکہ انسان اخلاقی زوال اور اخلاقی پستی کی انتہا کو پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانیت کی جو ہلاکت ہے، اس کے اسباب قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ چونکہ یہاں پر تفصیل کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم بہت اختصار کے ساتھ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امت مسلمہ جو دنیا میں خدا کی نمائندہ امت ہے، جسے الہی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو اللہ رب العالمین کی ایک منتخب اور اللہ رب العالمین کی ایک سلیکٹڈ امت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے مشن کے لیے زمین میں برپا کیا، جسے غیر معمولی اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا، فضیلت اس کی بیان فرمائی، تو آخر یہ امت زمین کے نقشے پر ایک ناکام و نامراد یا ایک زوال زدہ امت کی حیثیت سے کیوں ہے؟
تو آج ہم سب سے پہلے چند باتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قومیں اس وقت ہلاکت کے راستے پر جو ہے چل پڑتی ہیں جب وہ اپنے رب سے ناآشنا ہوتی ہیں۔ خدا فراموشی، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک، اللہ کے معاملے میں بے خوفی، توحید کی معرفت اور شرک کی گندگی اور اس کی خباثت، یعنی توحید کی معرفت سے مطلب اس کی دوری، جہالت اور شرک کی خباثت میں اس کا مبتلا ہو جانا، یہ دراصل اس کا پہلا سبب ہے۔ اور قرآن اس کو انسانی سماج میں سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان عقیدہ توحید کے نور سے محروم ہوتا ہے تو اس کا پورا اندرون تاریکیوں اور اندھیروں کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی قوت فیصلہ، اس کے معاملات، غرض یہ کہ اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں وہ کہیں نہ کہیں ذلت و نامرادی کا شکار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن ایک صحت مند سماج کی تشکیل، ایک پاکیزہ اور ایک کامیاب تمدن کی جو بنیاد ہے اس کو کلمہ طیبہ پر قائم کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمدن کلمہ طیبہ کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے وہ تمدن انسانیت کے لیے بہت ثمر آور، بہت مفید اور بہت بینیفیسنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ ایک پاکیزہ درخت سے دیتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کائنات، یہ قدرت، یہ فطرت اس کو قبول کرتی ہے اور وہ ہر موسم میں اپنے ماننے والوں کو پھل دیتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک پاکیزہ تمدن، ایک کامیاب امت جو ہے اس کی تشکیل کا بنیادی عنصر توحید کی معرفت ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید یہ بات عرض کرتا ہے کہ دراصل جب قومیں اصلاح کے عمل سے دور ہو جاتی ہیں، جب افراد اور قومیں اصلاح کے بجائے فساد پر گامزن ہو جاتی ہے، جب ان کی سوچ میں جرم نہیں رہ جاتا بلکہ وہ جرم پر اصرار کرنے لگتی ہے، تو گویا کہ وہ شیطانی مشن کے علمبردار بن جاتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ قوموں کے زوال کے اس بہت بڑے سبب کو بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکہ، قوم فرعون، قوم لوط، دنیا کی طاقتور قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے۔ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ان قوموں کے اندر ایک چیز بہت مشترک تھی جو ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کا باعث بنی، جو خدا نے ان قوموں کو انسانی دنیا میں ایک عبرت اور ایک جو ہے ان قوموں کو دنیا میں اپنے عذاب کا شکار بنا دیا، اپنے فیصلے عذاب کا شکار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کے آخری رکوع میں کہ فلولا نفر من، قرآن کہتا ہے کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ قرآن نے یہاں یہ بات کہی کہ وہ قومیں جو تم سے پہلے خدا کے فیصلے عذاب کا شکار بن گئی، ہلاک کر دی گئی، داستان جو ہے عبرت بن گئی، ان قوموں میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایسے لوگ ہوتے جو زمین سے فساد کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن ان میں ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے، قلیل تھے، بہت کم لوگ ایسے تھے جو سماج سے منکرات کے ازالے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جو فساد کو روکنے کی منصوبہ بند کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم تھے، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اللہ کی بخشی ہوئی مادی نعمتوں کے پیچھے پڑے رہے، ظالموں کے پیروکار بن کر رہے اور دنیا کے اندر ہمیشہ مجرم بن کر زندگی گزارتے رہے۔
یہاں قرآن مجید نے یہ بہت بڑا سبب بیان کیا ہے کہ جب قوموں کے اندر ایسی سوچ کے حامل لوگ ناپید ہو جاتے ہیں جو سماج کی صحیح بنیادوں پر اصلاح کے لیے فکر مند ہو، بلکہ خود غرض عناصر، مادہ پرست لوگ مادی نعمتوں میں غرق اور دنیا کو صرف مادیت کے چشمے سے دیکھتے ہیں، خدا فراموشی اختیار کرتے ہیں، لذات دنیا کا شکار بنتے ہیں، نفس کی ہوس کے غلام بن جاتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ زمین پر مجرم ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ دنیا میں ہم فسادات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور ان فسادات کو روکنے کے لیے، ان فسادات کے انسداد کے لیے ہمارے پاس کوئی جذبہ نہ ہو، کوئی تحریک نہ ہو، تو قرآن نے کہا یہ بھی کسی قوم کے زوال اور خدائی عذاب کے اسباب میں سے ایک چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ یہ تیرے رب کے شایان شان نہیں ہے، تیرا رب یہ نہیں چاہتا کہ وہ قوموں کو ناحق ہلاک کر دے، برباد کر دے، حالانکہ ان میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ یعنی اصلاح کرنے والے لوگ جب تک سماج میں موجود ہوتے ہیں وہ گویا کہ خدا کی رحمت کا سبب بن جاتے ہیں، وہ خدا کے فیصلے عذاب کو روکے رکھتے ہیں، وہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں، وہ انسانی تمدن کا نمک ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پورا تمدن بے مزہ ہو جائے اور انسانیت خدا کے عذاب کا شکار بن جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری جو بات قرآن مجید نے سورہ رعد میں بیان فرمائی، بہت اہم بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی طویل آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی مثال دی کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاعتمد السیل زبدا رابیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے دریا اور اس پانی سے ندی نالے بہہ نکلے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ پھر اس پانی میں بہت سارا میل کچیل بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن پھر قدرت اس پانی کو صاف و شفاف بنا دیتی ہے، میل کچیل وہ کناروں پہ لگ جاتا ہے اور صاف و شفاف پانی انسانیت کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کی وہ دھاتیں جن کو تم پگھلاتے ہو، جن کو تم انگار پر، آگ پر پگھلاتے ہو، تو جب اس کو پگھلاتے ہو تو میل کچیل سطح پر آ جاتا ہے اور جو مفید دھات ہے وہ تہ میں جم جاتی ہے، تو میل کچیل نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور مفید دھات وہ انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق و باطل کی مثال اسی طرح بیان فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو میل کچیل ہیں، جو جھاگ ہیں، اسے مٹ جانا ہے، جو میل کچیل ہے، جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، اسے مٹنا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیزیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں انہیں باقی رہنا ہے، انہیں ٹھہرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے جو ہے عروج زوال کے عالمگیر قانون کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا پوری کائنات میں جاری ہے۔ یہ قانون اس پورے کرۂ زمین پر اور پوری کائنات میں جاری ہے۔ اللہ نے اس کی مثال پانی سے دی ہے، اللہ نے اس کی مثال دھاتوں سے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اس کائنات کے اندر غیر مفید چیزیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو، وہ چیزیں قدرت جو ہے اس کو حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے قدرت ہٹا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں لا آف سروائیول یعنی قانون بقا بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو تہذیبیں، دنیا میں جو اقوام، دنیا میں جو انسان فطرت کی نظروں میں زندگی چاہتے ہیں، قانون فطرت کے تحت سروائیول چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں۔ دنیا میں اسلام کی زندگی اس کی نفع بخشی کی وجہ سے، یہ اسلام، یہ دین خیر ہے، دین رحمت ہے۔ اس دین نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے غیر معمولی نظام العمل دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرآن مجید نے رحمت للعالمین کہا، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ سید علی فکری مصر کے ایک بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد میں نے امت مسلمہ کی پورے نشیب و فراز اور اس کے عروج و زوال کی پوری داستان کو اس آیت کی روشنی میں سمجھ گیا۔ انہوں نے ایک کتاب عربی میں لکھی کہ لماذا تأخرنا وتقدم غیرنا، کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور ہمارے دشمن آگے کیوں بڑھ گئے۔ تو انہوں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتایا کہ جب امت مسلمہ اپنے دور اول میں ہم امت مسلمہ کے تمدن کی، اس کے کارناموں کی، اس کی زندگی کی، اس کی جدوجہد کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ روز اول میں انسانیت کے لیے نافع امت تھی۔ یہ امت دنیا میں ہاتھ نیچے رکھ کر مانگنے والی امت نہیں تھی، بلکہ یہ امت دینے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو اوصاف اپنی تربیت کے ذریعے عطا فرمائے تھے وہ کیا تھے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف واحب الی اللہ، ایک صحت مند مومن، ایک طاقتور مومن ایک کمزور اور ضعیف مومن کے مقابلے میں بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی ذات انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ صحابہ اکرام کی وہ خوبصورت انجمن، وہ خوبصورت جمعیت ہمارے سامنے ہے جو انسانی تمدن کی کہکشاں کے آفتاب اور مہتاب ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو خوب نوازا۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ وہ انسانوں کے لیے جیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ان کے غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے درمیان عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کس درجے کا تھا، ان کی معیشت کتنی پاکیزہ تھی، وہ کیسے انسانیت کے درد کو ہر طرح سے محسوس کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہاں جو بات کہی ہے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یاد رکھو کہ زمین میں وہی لوگ باقی رہیں گے، وہی چیزیں باقی رہیں گی جو انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو سید علی فکری کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ سارے علوم سیکھے جو علوم انسانیت کے لیے نفع بخش تھے، وہ ہر اعتبار سے انسانی تمدن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب بنا اور بگاڑ لکھا، اور اس میں انہوں نے پورے انسانی تمدن کے نشب و فراز کی تفصیلات پیش کر دی کہ دنیا میں جب تک قومیں تعمیر پر عامل ہوتی ہیں، جب تک دنیا میں جو قومیں تعمیر پسند ہوتی ہیں اور تعمیر دنیا کو دیتی ہیں، وہ قومیں دنیا کی امام ہوتی ہے، امامت کے قابل اپنے آپ کو بناتی ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو چوتھی چیز ہے جو قرآن مجید کہتا ہے وہ سورہ رات کی آیت نمبر 13 میں، جو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں پیش کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ اپنے آپ کو، یعنی اس آیت کریمہ کی اس نقطے پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کے اندر جو تبدیلی، جو انقلاب، یا اس قوم کے حق میں جو بلندی اور اس قوم کے اندر جو ہے اپنی کامیابی کے جو فیصلے فرماتا ہے، تو دراصل اس قوم کے اپنے ذاتی اوصاف کی بنیاد پر ہم قرآن مجید میں امت مسلمہ کی جو تصویر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں دیکھیے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ سورہ احزاب میں پورے اسلامی معاشرے کی تصویر پیش کی گئی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ سورہ توبہ میں کیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو جن اوصاف سے آراستہ کیا ہے، ان اوصاف کی بنیاد پر یہ خدا کی رحمت اور خدا کی نصرت کی مستحق ہیں۔ تو یہ جو اوصاف حمیدہ ہے، یہ اوصاف، یہ کون سے اوصاف؟ جدوجہد، مستقل کوشش کرنے والی قومیں، خدا کی فرمانبردار قومیں، سستی، کاہلی اور ہر طرح کی لاپرواہی سے، غفلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے والی قومیں،
رات میں خدا کے حضور کھڑے ہو کر توبہ و استغفار کرنے والے اور دن کے اجالوں میں زمین میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے سرگرم عمل اور برسر کار رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کے اوصاف سورہ توبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون، تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان فرمایا۔ تو یہاں جو قرآن نے کہا کہ جب تک کوئی قوم اپنے اوصاف کو نہ بدلے، وہ اللہ رب العالمین اس قوم کی تقدیر اور اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، تبدیلی کی خواہش۔ من اراد الآخرۃ سعی لها سعیھا وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی اس کے اندر اس کی چاہت، اس کی خواہش، اس کے تعلق سے اس کا ول پاور اس کے اندر پیدا ہوا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو جب اس کا ارادہ اس کے اندر پیدا ہوا آخرت کے کامیابی کا، اور پھر اس ارادے کو اس نے عمل میں تبدیل کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے دراصل ارادہ نہیں کیا، ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارے سامنے اسلام کا ایک روشن اور تابناک جو ہے اس کا ماضی ہے، ہمارے پاس میں اسلام کی بہترین پاکیزہ تعلیمات ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم نے اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں کی جو ایک کامیاب امت کی علامت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید قوموں کے عروج زوال کے باب میں یہ بات بھی پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس امت کو جس منصب جلیل کے لیے پیدا فرماتا ہے، اگر وہ اپنے منصب کے تئیں خائن ہو، وہ اپنے منصب سے غداری کریں، وہ اپنے منصب سے بے وفائی کریں، وہ اپنے منصب کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، تو وہ قومیں بھی خدا کے عذاب کا شکار بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو روئے زمین پر شہادت کے جس مقام کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ شہادت کیا ہے؟ کہ روئے زمین پر عدل اجتماعی کی نگہبان بنے، یہ انصاف کی قوام بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زمین میں عدل و قسط کے نگہبان بن کر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے علمبردار بن کر اٹھو، حق اللہ واسطے زمین پر حق و صداقت کی گواہی پیش کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل یہ چاہتا ہے کہ ظلم کی نفی ہو، ہم ظلم کی سرکوبی کریں، کیونکہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو زمین میں ظلم کی سرکوبی اور ظلم کے انسداد کے لیے پیدا کیا ہے، اور زمین پر عدل اور انصاف کی نگہبانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ شہادت حق امت مسلمہ کا وہ فریضہ منصبی ہے جو خدا کی رحمت اور اس کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، جو اللہ کی مغفرت کی ضمانت بنتی ہے۔ یہ شہادت قرآن مجید نے امت مسلمہ کے بنیادی مشن کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں دنیا کی امت وسط یعنی بہترین امت، عدل پر، اعتدال پر، توسط پر، وسط پر قائم رہنے والی امت تمہیں بنایا ہے، اعلیٰ درجے کی امت تمہیں ہم نے دنیا میں بنایا ہے۔ اور تمہارا یہ جو اصل جو تمہارا اللہ کے نزدیک جو تمہارا مقام ہے، جو تمہاری بلندی ہے، وہ اس بات میں ہے کہ تم اس بات کے گواہ بنو جس بات کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ آل عمران میں بھی پیش کیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو جماعت خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو نیکیوں کو حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح یاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ بنیادی طور پر ایک داعی امت ہے، یہ زمین میں خدا اللہ رب العالمین کی نائب امت ہے، اور اس امت کو انسانی دنیا سے فساد کو روکنے کے لیے منظم کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زمین پر دراصل خدا کی رحمت ہے، اسے اپنے اس قیمتی وجود کا اس کو احساس ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے
کہ ہم دراصل اپنی نسلوں کو ان کی شخصیت کا جو صحیح تعارف ہے، ان کی اپنی جو شناخت ہے، ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، کہ بحیثیت ایک دائی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے وفادار امتی کے حیثیت سے ان کا جو روئے زمین پہ مشن ہے کہ وہ انسانیت کی سچی خیرخواہ بنیں، وہ انسانی تمدن کی زلفوں کو سنواریں، وہ انسانی تمدن سے ظلم اور فساد کو روکیں، وہ انسانی تمدن کے اندر وہ جو ہے عدل و انصاف کی نگہبان بنیں، وہ انسانی دنیا کو شرک اور نظریات باطلہ کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یہ امت مسلمہ کا وہ فریضہ منصبی ہے جو قرآن میں جگہ جگہ ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید یہ بات بھی کہتا ہے کہ قوموں کے جہاں ہمیں اپنے مقصد زندگی کا شعور ہو، اسی کے ساتھ ساتھ قوموں کی یعنی ان کے جو ہے عروج اور ان کی جو ہے سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان کے درمیان اتحاد ہو، ان کے درمیان جماعتی شعور ہو، ان کے درمیان اجتماعی زندگی کا بھرپور شعور ہو، کیونکہ اگر اجتماعی زندگی کا فقدان ہو تو آپ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ تمہارے پاس میں ایمان کے دعوے ہو سکتے ہیں، تمہارے پاس میں اقامت دین کا نصب العین ہو سکتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم اتحاد اسلامی کے شعور سے نابلد ہو تو یہ چیز بھی دراصل تمہاری ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تم کو بخشی ہے قرآن کی شکل میں، کہ اس نعمت کے نزول سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس نعمت اسلام، نعمت قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم میں الفت پیدا کی، اور حالانکہ تم اس قرآن سے پہلے آتش دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ یہاں آتش دوزخ سے مراد بعض مفسرین نے اس سے جو مراد لیا ہے وہ ہماری آتش عداوت لیا ہے، کہ ہماری عداوت، ہمارا باہمی انتشار جو ہے وہ بھی ایک آگ ہے جو قوموں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے اس قرآن کی نعمت کو جو تمہیں بخشا ہے، اس نعمت قرآن کے اظہار کا اولین تقاضا یہ ہے کہ تمہاری صفوں میں اتحاد ہو، تم ایک منظم اجتماعیت کے ساتھ میدان میں اترو، انتشار کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دو، کیونکہ جو قومیں انتشار کا سبب بنتی ہے، اللہ نے فرمایا قوم یہود کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ دنیا میں بھی ذلت و نامرادی کا شکار ہوں گی اور آخرت میں بھی ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ حجرات ہمارے سامنے ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اوصاف کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے ایک اجتماعیت کو باقی رکھنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے جہاں مشن ہے کہ مشن کی آگہی، خود شناسی، معرفت ذات، کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں میں ہم خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے خودی کو جگائیں، ہم ان کو معرفت ذات سے آشنا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں باہمی اتحاد، باہمی انضباط اور ایک منظم امت کی حیثیت سے جو ہے اس کو میدان میں اتاریں، اور ہمارا یہ اتحاد عالم انسانی کے مفاد میں ہوگا۔ ہم عالم انسانی کی تعمیر چاہیں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ انسانی دنیا کے لیے خدا کی رحمت بن کر ہم نمودار ہو جائیں۔ حضرات گرامی، بہت تفصیل کے ساتھ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ آج کے اس اہم سیشن میں جو بنیادی نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، پہلا نقطہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت، یہ دراصل قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اعتقاد اسلامی یہ دراصل عروج کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر خاموش شیطان بن کر نہ رہیں، بلکہ ہم سماج کے اندر مصلح کی حیثیت سے اپنے کردار کو ادا کریں۔ ہم جو ہے اگر خاموش تماشائی بن کر رہے تو خدا کی نگاہ میں ہم مجرم ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فساد کو روکنے کے لیے اپنی تئیں بھرپور کوشش کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نافع بنائیں، بینیفیشینٹ بنائیں، ہم انسانیت کے درد کو سمجھیں اور ہم انسانی تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم
تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کریں، ہم اس کا ارادہ اور اس کی خواہش اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر جو ہے ہم کو تبدیل نہیں کرے گا، بلکہ جب ہم چاہیں گے کہ ہم تبدیل اپنے آپ کو کریں تو ہی اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ دعوت اللہ، رجوع اللہ، اور وہ جو ہے امت مسلمہ کی خودی اور امت مسلمہ کو عدل اجتماعی کے لیے میدان میں اترنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس انقلابی جو ہے پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ علامہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ چشم اقوام پہ مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمتیں امکاں ہیں خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لینے، اپنی ذات اور اپنے سماج کا احتساب کرنے، اور ہمیں جو ہے قرآن کی تعلیمات پر عامل بننے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔